رہے ہیں ہم مگر ہنستا ہے وہ، قرض حسنا قرض حسنا بن گیا۔ ان کے اندر یہ اس جذبے کو ابھارا ہے کہ آپ قرض دو۔ شخص مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، یہ تو عادی ہے قرض لینے کا، لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے مانگنے کی۔ اگر آپ ایسے شخص کو منع کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ارے آپ کو کیا ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ قرض اس شخص سے مانگا جاتا ہے کہ جو واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ ایسے صحابی جن کے اوپر 2 دینار کا صرف قرض تھا، ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو یوسف محمد قریشی، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے جو پوڈ کاسٹ کا ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور حیرت ہے کہ اس اہم موضوع پر ہمیں تشفی بخش جو ہے مواد میسر نہیں آیا، تو اس کی ہم نے ضرورت محسوس کی، تو سوچا آج آپ کے سامنے جو ہے اس اہم موضوع پر ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرض کے حوالے سے۔ چونکہ قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ، بلکہ میں کہوں کہ جتنے معاشرے میں افراد ہیں وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی صورت میں ان دو میں سے کسی ایک حالت پر ہوتے ہیں، یا تو وہ صاحب قرض دینے والے ہوتے ہیں، یا پھر وہ مقروض قرض لینے والے ہوتے ہیں۔ تو آیا کہ قرض دینا اور قرض لینا، اس حوالے سے ہماری شریعت میں کیا رہنمائی موجود ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ہمیں قانونی طور پر شرعی اعتبار سے کیا ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، آج ہم اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں مفتی صلاح الدین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ خیریت سے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں۔ اور دوسرے ہمارے سر واجد صاحب ہیں، عبدالواجد صدیقی۔ خیریت سے ہیں واجد بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو پچھلی پوڈ کاسٹ ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا رسپانس رہا، تو آپ کا بھرپور پیار بھی ملا، تو اس وجہ سے ہم اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ مزید اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو ٹاپک کو شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ قرض کا ایسا معاملہ ہے جو ہر شخص جو ہے معاشرے میں اس سے دو چار ہوتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے ہم بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ قرض جو ہے اس کی شریعت میں کیا رہنمائی ہے، قرض کیا چیز ہے، آیا کہ اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں تھوڑی سی مجھ سے آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں امام بھائی، اللہ پاک نے انسانی معاشرے میں ہر انسان کی ضرورت جو ہے وہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ وابستہ اور جوڑ رکھی ہے۔ اب انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت جو ہے یہ قرض بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرض اپنے ذات میں جو ہے نا یہ بری چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس بارے میں قرآن و حدیث میں اور شریعت میں سنت میں اس قدر تفصیل سے رہنمائی موجود ہو، بلکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو ہے اسی قرض کے لین دین کے احکام اور آداب کو بتانے کے لیے نازل ہوا ہو، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس اہمیت پر مبنی جو ہے نا یہ ایک عمل ہے۔ البتہ بعض وجوہ کے بنیاد پر جو ہے وہ قرض جو ہے وہ ناپسندیدہ اور شریعت کے نزدیک جو ہے وہ قبیح ہو جاتا ہے۔ اول شریعت یہ کہتی ہے کہ انتہائی ضرورت کی بنیاد پر، انتہائی شدید ضرورت کی بنیاد پر جو ہے وہ قرض لیا جائے، اور اس قرض لینے کے وقت بھی جو ہے وہ بہت سا یعنی کہ بعض شرائط اور بعض جو ہے نا ضروری امور کا جو ہے وہ یعنی کہ وہ لحاظ رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ضروری وجہ سے یہ قرض لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب لین دین کا جب معاملہ ہو تو اس وقت گواہ قائم کیے جائیں، اسی طریقے سے دستاویزی جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ قائم کیا جائے، تاریخ متعین کیا جائے دینے کے اعتبار سے بھی اور واپسی کے اعتبار سے بھی۔ ہاں البتہ اس میں ایک بات ضروری سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ اس میں جو انسان قرض دیتا ہے یعنی کہ قرض خواہ جو قرض دیتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ متعینہ تاریخ جو واپسی کی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی وہ مطالبہ کر سکے، کرنے کا اس کو شریعت کو حق ہوتا ہے۔ اس بار اس چیز کو بھی جو ہے مقرض اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یا مقروض اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہی کریں۔ اب جو ہے جو اصل شرائط ہیں جس کے بنیاد پر جو ہے وہ قرض لینا ہے، سب سے پہلی شرط تو فقہاء نے یہ فرمائی ہے کہ جائز یعنی کہ حاجت کی بنیاد پر، جائز ضروری چیزوں کی بنیاد پر جو ہے یہ قرض لیا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ، کہ اللہ پاک جو ہے وہ قرضدار کے یعنی مقروض کے اس وقت تک کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ فیما ما لم یکن یکرہہ اللہ، جب تک کہ وہ کسی ناپسندیدہ چیز کے لیے جو ہے وہ قرض نہ لیا ہو۔ جائز حاجات کے لیے لینے کی صورت میں اللہ پاک جو ہے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو شرط ہے کہ سچی نیت ہو، لوٹانے کی واپسی کی سچی نیت کے ساتھ جو ہے وہ قرض لے، جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بارے میں بھی رہنمائی ہے کہ جب انسان من اخذ اموال الناس یرید بها اداءها ادى اللہ عنہ،
جب انسان اگر واپسی کی نیت سے اور صحیح نیت کے ساتھ جب وہ لیتا ہے واپسی کے ارادے کے ساتھ، تو خدا تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی طرف سے اس کو وعدہ کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک انسان من اخذا اتلافہ اتلف اللہ علیہ، اور اگر وہ اتلاف یعنی کہ اگر وہ ہڑپنے کے لیے لے لے تو اس صورت میں خدا تعالیٰ بھی اس مال کو ہلاک کر۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں واپسی کے امکانات کو بھی مد نظر رکھتے، یعنی کہ مقروض جو ہے واپسی کے سورسز اور واپسی کے امکانات کو بھی سامنے رکھے کہ بھئی میرے پاس یہ سورسز ہیں، یہ امکانات ہیں جو میرے پاس واپسی پیسے آ سکیں گے۔ جیسا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا احب ان يتحمل، میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کروں گا، لا احب ان يتحمل بامانۃ ما ليس عنده، کہ میرے پاس اگر کوئی استطاعت نہ ہو واپسی لوٹانے کی تو میں اس امانت کا یا اس قرض کا بوجھ کبھی ہرگز نہ اٹھاؤں۔ تو ان وجوہ اور ان شرائط کے بنیاد پر، ان آداب اور اس کے مطابق اگر کوئی قرض لیتا ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ بالکل سر جی، آپ کی بات سے جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ فی نفسی قرض جو ہے وہ منع نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر اس کی ضرورت ہو تو انسان لے سکتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ضروریات کی بنا پر نہیں بلکہ خواہشات کی بنا پہ قرض لیتے ہیں۔ سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، میں استاد محترم مفتی صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ البتہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے قرض لیتے ہیں، لیکن جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو ادائیگی کی کوئی صورتحال کوئی ترتیب ذہن میں دے کر نہیں رکھتی کہ کس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ اور سرفراز شاہد ایک بڑے مشہور شاعر پاکستان میں گزرے، انہوں نے حسنہ اور حسنہ کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھار کیا دیا ہم نے ایک شخص کو، دوستی میں وہ تو رخنا بن گیا، رو رہے ہیں ہم مگر ہنستا ہے وہ، قرض حسنہ قرض حسنہ بن گیا۔ تو سرفراز شاہد صاحب کی یہ شاعری بڑی مجھے یاد آتی ہے ایسے موقع پر۔ اور عام طور پر ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا بھی ہے کہ جب کوئی قرض لینے کے لیے مختلف لوگوں سے رابطہ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی شخص قرض دے دے تو وہ قرض لینے کے بعد جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بدسلوکی کا بدلہ اس شخص سے لیتا ہے جس نے قرض دے دیا۔ اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور قرآن بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ لکھ لیا کریں، ایسی چیز کے لیے کوئی دستاویز تیار کر لیا کریں۔ تو اگر آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ دستاویز بنا لیتے ہیں، چلیں ہم لکھ لیتے ہیں، کوئی گواہ بنا لیتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے آپ کو یہ کہے گا آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اب یہاں بھروسے کی بات نہیں آتی، اکثر ہم جس طرح سے معاشرے میں ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں کہ جتنے چکر لگاتے ہیں قرض دینے والا قرض لینے والے سے، جتنی کالز کر رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ قرض دینے والے کا اماؤنٹ اور اس کی کال کرنے کا اور پیٹرول کا خرچہ وہ برابر ہی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی قرض دینے والے کو قرض لینے والے کو جو ہے وہ یہ خیال نہیں آتا کہ اسے لوٹا دیا جائے۔ اور پھر بڑی ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر ایک وقت مقررہ آپس میں طے ہو بھی گیا ہو تو کم از کم کوئی گنجائش نہیں بن پا رہی ہو تو جس نے قرض لیا ہوا جو مقروض ہے وہ کم از کم صاحب قرض کو یہ بتا دے، آن ٹائم خود اپڈیٹ کر دے، نہ کہ وہ بیچارہ کال کر کے پوچھ رہا ہو کہ بھائی میں نے آپ کو کچھ پیسے دیے تھے اس کا کیا ہوا۔ تو اس صورت میں بڑے واقعات ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب کے ساتھ، میں یہاں پہ نام مینشن نہیں کرنا چاہوں گا، صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ زکوٰۃ کی اپنی کیلکولیٹ کر رہے تھے، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو بات ذہن میں آئی کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو قرض دیا ہوا تھا تو یاد نہیں تھا کہ کتنا قرض دیا ہوا تھا، کیونکہ دستاویز تو ہمارے معاشرے میں بڑا ایک معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے میسج کر کے پوچھا کہ بھائی آپ بتا دیں کہ آپ پر کتنے پیسے میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ کو کتنے پیسے مجھے واپس کرنے ہیں تاکہ میں کم از کم زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ 250 روپے بنتی ہے۔ اب یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ شخص 10,000 روپے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے 10,000 روپے ادا کرنے ہیں تو تھوڑا سا اس کو بھاری لگتا ہے یا مشکل لگتا، لیکن اس نے سامنے والے کا مذاق اڑاتے ہوئے، مطلب جس نے قرض دیا ہوا ہے اس کو الٹا کہہ دیا کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ کے پیسے 250 روپے بنتے۔ تو معاشرے کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر قرض دینا ایک بڑا مشکل کام ہو گیا، اور پھر اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ قرض دینے والوں کے اتنے بیڈ ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ جنہیں واقعتاً ضرورت ہے ان سے بھی ایک بیڈ ٹیسٹ آ جاتا ہے، پھر بندہ محتاط ہو جاتا ہے، اور جس کی ضرورت ہے حقیقتاً انسان اس کو بھی قرض دینا پسند نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ لازمی ہے کہ مال کی ضرورت، پیسوں کی ضرورت ہر کسی کو ہے، اور اپنے لمیٹڈ ریسورسز سے کچھ پیسے آپ نے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی کی آنت کے لیے، کسی کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کے بیڈ ٹیسٹ آ جائیں سوسائٹی سے
تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی ضرورت مند کی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ریڈی رہنا۔ صحیح۔ واجد بھائی، مفتی صاحب آپ نے بہت اچھے نقطے کو واضح کیا۔ معاشرے میں یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، قرض جو ہے وہ اصل میں خیر خواہی ہے، کہ انسان، خاص طور مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس خیر خواہی میں آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے۔ اچھا، اس بات کو بھی تھوڑا واضح کریں مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم قرض دینے والے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، پھر بعد میں قرض لینے والے کے متعلق۔ جس طرح سر واجد نے بھی ذکر کیا کہ قرض دینے والا جو ہے اس کے بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں معاشرے میں، کہ وہ قرض دے دے کر جو ہے وہ یعنی پھنس چکا ہوتا ہے، اس کو واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ تو آیا کہ قرض دینے والے کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا قرض کے حوالے سے، قرض دینے کے حوالے سے شریعت نے اس کی کیا رہنمائی کی ہے، کہ اگر کوئی اس سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ کس طرح جو ہے اس پروسیس کو اپنا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کی بڑی رہنمائی ہے، خاص طور پہ یہ ہم اس کو اپنی اصطلاح میں مستقرض کہتے ہیں، جس سے قرض طلب کیا جاتا ہے، جو قرض دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یعنی بہت سارے موقع پہ اپنے قرآنی آیات کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو ترغیب دی ہے، اس کے اندر شوق پیدا کیا ہے، اور مختلف نعمتوں اور مختلف وعدوں کے ذریعے سے ان کے اندر یہ اس جذبے کو ابھارا ہے کہ آپ قرض دو۔ وَفَعَلُوا خَيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کے ذریعے سے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس طرح کی آیتیں ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ ان آیات کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ جو ہے قرض دینے کی ترغیب فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ من یسر اللہ علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، خدا جو قرض دینے کے اعتبار سے آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کی حاجت براری کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الدین صدقہ، مختلف روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی کہ دینے کو بہت زیادہ ابھارا ہے، اور قرض یعنی کہ لوگوں کی حاجت پوری کرنے کو بہت زیادہ۔ اب اس کے ضمن میں اگر کوئی اس قرض کو دیتا ہے، لوگوں کو قرض دیتا ہے، اور اس ضمن میں جو اس کو جیسا کہ انہوں نے بیڈ ایکسپیرینس کا لفظ استعمال کیا، اس طریقے اس پر صبر کرتا ہے، تو اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے جنت کا وعدہ ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے نجات کا وعدہ ہے، دنیاوی نجات، اخروی نجات۔ اسی طریقے سے جو ہے یعنی کہ مستجاب الدعوات بنانے کا وعدہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے عرش الہی میں جو ہے جگہ دینے کا وعدہ ہے۔ یہ سارے کیا ایک حدیث شریف بات ہے کہ من اراد ان تستجاب، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے، ان تکشف قربتہ، اور اس کے یعنی کہ تمام تر مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، تو وہ فلینذر معسرا، اب بعض روایت میں فلیفرج عن معسرین کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے من یسرہ علی قرب من قرب یوم القیامت، جو چاہتا ہے کہ اخروی ساری مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں، اور خدا تعالیٰ اس پر پردہ ان یظلہ تحت عرشی، اور وہ خدا تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے اگر وہ جگہ پانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے فلینذر الی معسر فلیفرج عن معسر۔ یہ ساری روایات یعنی کہ مصیبت، دنیاوی مصیبتوں سے نجات، اخروی مصیبتوں سے نجات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جگہ پانے کا وعدہ، اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنانے کا اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے جنت میں داخلے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف ذریعے سے جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس سے اللہ پاک براہ راست مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جیسے اللہ جل شانہ نے ایک شخص کی مغفرت فرما دی، کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھا، صرف اس بنیاد پہ کہ با سہلن با اذا با سہلن اذا اشترى سہلن اذا اقتضى، کہ وہ خرید و فروخت میں اور تقاضے کرنے میں جو ہے وہ آسانیاں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر میں بھی جب تھے تو انہوں نے جب جنت کے دروازے پر جو ہے صدقے کا 10 گنا اجر اور قرض کا 18 گنا اجر جب دیکھا تو حضرت جبرائیل امین سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، سائل جو ہے نا وہ مال رہتے بھی بسا اوقات جو ہے وہ مانگتا ہے، جبکہ قرض خواہ جو ہے، قرضدار مقروض جو ہے وہ انتہائی ضرورت شدیدہ کے موقع پہ وہ مانگتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ کے نزدیک جو ہے وہ صدقے سے افضل جو ہے وہ قرض قرار ہے، جیسے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ صدقے سے زیادہ جو ہے نا اس کو قرض کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، زیادہ افضل قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے اور بھی فقہا نے جو ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ اس قرض کی واپسی میں دوبارہ سے قرضہ دیا جا سکتا ہے، ایک عمل یہ، اسی طریقے سے اس واپسی کے ہوئے مال کو دوبارہ سے جو ہے نا صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری قرآنی آیات اور احادیث ہمیں اس بات کی طرف رغبت کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اس بات کو بہت زیادہ یعنی کہ اس بات کی طرف ترغیب دی ہے، متوجہ کیا ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، تم قرض دینے کے اعتبار سے جو ہے یعنی کہ وہ رہو، مستعد رہو۔
اور یہ نہیں ہے کہ صرف ترغیب دیا ہے یا شوق دلایا ہے، بلکہ اس کے مال کے یعنی کہ پورے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے. خدا تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کے مال کا محافظ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے روزی میسر کی جاتی ہے. یہ اس کی بھی مزید تفصیلات ہیں قرآن یعنی کہ حدیث میں. اچھا بالکل سر جی، آپ کی بات سے جو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو قرض دینے والا ہے اس کے لیے مختلف قسم کی بشارتیں ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں اس کے مال میں برکت کے حوالے سے. اچھا سر جی، یہ بھی اس بات کی طرف آپ جو ہے رہنمائی فرما دیں کہ جیسے جو قرض دینے والا ہے بعض اوقات اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے یہ تو عادی ہے قرض لینے کا، یا پھر اس کو ایز سچ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر کسی کا مقروض ہے، یہ ہر کسی سے قرض لیتا رہتا ہے. آیا کہ اس شخص کے بارے میں یہ قرض دینے والا کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اگر کہہ دے کہ مطلب سوچ لے کہ ٹھیک ہے میں اس شخص کو نہیں دے رہا، یہ تو ہے ہی عادت بنی ہوئی ہے اس کی قرض لینے، جیسے بعض اوقات لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے مانگنے کی، اور کبھی ان کے آپ منہ سے جو ہے وہ شکرانے کے لفظ نہیں سنیں گے. شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ ہمیشہ جو ہے آپ کو روتے ہوئے ہی ملیں گے یا ناشکر کلمات ہی ملیں گے، حالانکہ وہ مالی اعتبار سے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں. لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، جاب کے اعتبار سے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. پھر وہ مطالبات کی طرف آتے ہیں اور سامنے والے کو یعنی قرض دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یعنی مجھ سے لے رہا ہے، پھر کسی اور سے لے رہا ہے، پھر کسی اور. ایسے میں اگر کسی شخص کو منع کر دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اس حوالے سے کیا آپ کہتے یہ ظاہر ہے، یہ تو بالکل واضح اور بدیہی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ تو گڑھے میں نہیں گرتا ہے. یہ جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ ترغیب اور جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ایک ترغیب دی گئی، وہ تو دے دینے کے بعد واپس نہ ملنے پر جو ہے وہ صبر ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے، اس کو سہولت دے رہا ہے. دے دینے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بندے نے لیا، اب وہ نہیں لوٹا پا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک پتہ ہے کہ ایک بندہ فراڈ ہے، ایک بندہ جو ہے وہ عادی مجرم ہے، ایک بندہ جو ہے لا محالہ جو ہے وہ خیانت کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اپنے مال کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالنا، یہ بھی شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. مفتی صاحب نے بالکل جس طرح سے فرمایا کہ ایک مجھے بات یاد آئی قرض دینے والے کے حوالے سے کہ بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کو بڑا سپورٹ کیا جو کہ قرض دے رہا ہوں، لوگوں کی مدد کرو گی، کیونکہ ایک مسلمان کی ایک انسانیت کی مدد میں ہی آتا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کا جب انتقال ہو گیا تو فرشتوں نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں کیا چیز ہے جس نے بخشوا دیا، یا کہ کیا چیز ہے جو تمہیں جنت میں لے کر آ گئی. تو شخص نے جواب دیا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لوگوں کی مدد اعانت کیا کرتا تھا، اور وہ شخص جو کہ نادار ہوتا تھا، جو دینے کے قابل نہیں ہوتا تھا، تو اس کے لیے یا تو میں تخفیف کر دیا کرتا تھا، یا پھر مطلب قرض میں اگر اس نے 50,000 روپے دیے ہوئے تو وہ اس کو تخفیف کر دی، 20,000 30,000 جو بھی ہے مجھ سے لے لیا، یا پھر اس قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا. تو اس بنیاد پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ترغیب دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی یا انسانوں کی، غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں، اگر ان کی مدد و نصرت کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اور آخرت میں کیا ہی یہ کوئی سودا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی برا سودا نہیں ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے تھوڑی سی کسی کی مدد کر دی اور اس کے بدلے میں آخرت کی ہماری بخشش ہو جائے. بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے کسی کھڈے میں گر نہیں سکتے، لیکن جیسے ہی آپ کسی کو، آپ جانتے ہیں کہ کوئی عادی مجرم ہے، قرض لینے کا عادی ہے، اگر آپ ایسے شخص کو منع کرتے ہیں تو مفتی صاحب بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس وقت بولتے ہیں کہ ارے آپ کو کیا ہم پر بھروسہ نہیں ہے، اور ہم آگے جا رہے ہیں، ہم کہیں بھاگے جا رہے ہیں. یا وہ شخص جا کر دوسرے لوگوں میں مزید بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیں بھائی وہ کتنے ششکوں والی زندگی گزار رہا ہے، کیا بہترین زندگی گزار رہا ہے، اور میں نے اس سے تھوڑے سے پیسوں کا مطالبہ کرا تھا اور مجھے فلاں ضرورتیں تھیں، وہ ضرورتیں بھی اسی وقت جنریٹ کر دیتا ہے کہ ان ضروریات کی بنیاد پہ میں نے پیسے مانگے تھے. اور اس شخص نے جو کہ پتہ نہیں پیٹرول پہ کتنا خرچہ کر دیتا ہے اور آؤٹنگ پہ کتنا خرچہ کر دیتا ہے، باہر کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن میری مدد کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں. بڑی آکورڈ سی سچویشن ایسے وقت میں ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مال کو اس وقت اس نیت کے ساتھ سیو کر لینا کہ ہم کسی سفید پوش کی مدد کر دیں گے یا قرض ایسے شخص کو دے دیں گے جو کہ مستحق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین فیصلہ ہے. صحیح. چلو یہ تو ہو گیا قرض دینے کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو وہ شخص تھا جو قرض دینے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا کہ مجھے کس کو قرض دینا اور کس کو نہیں دینا. اب اس جی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو قرض لے رہا ہے، اس کو شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے
اور اس کو شریعت نے کیا بتایا کہ وہ کس موقع پر قرض لے سکتا ہے. قرض لینے کے بعد یعنی مقروض ہونے کے بعد وہ جو قرض دینے والا شخص ہے اس پر کیا حقوق جو ہے وہ وارد ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا شریعت کی قرض لینے والے کے حوالے سے رہنمائی ہے. اس معاملے میں بھی قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے واضح اشارہ یعنی کہ تعلیم فرمائی ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من اخذ, میں نے جیسے پیچھے حدیث پڑھی, من اخذ اموال الناس یرید اداءها, کہ جو لوگوں سے مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کو ادا کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ بھی اس کا حکم فرماتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ہمیں واقعہ سنایا, امام بخاری میں, مسلم میں سب نے اس واقعے کو نقل کیا. جیسا بھی جو واقعہ ہمارے والد بھائی بھی سنا رہے تھے, اس کو بھی کتاب المساقات میں امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے نقل کیا تھا. تو اسی ابواب میں اسی کے قریب یہ واقعہ بھی نقل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے قرض لیا. اب قرض دینے والا اس کو کہنے لگا کہ کوئی گواہ بناؤ یا کوئی وکیل بناؤ, تو اس نے کہا میرا وکیل تو اللہ ہے. پھر کہا کہ کوئی ضامن بناؤ, کہا کہ ضامن میرا اللہ, یہاں پر تو اور کوئی نہیں. بہرحال ایک مقررہ مدت تک کے لیے جو اس نے اس کو رقم دے دی. اس کے بعد وہ چلا گیا, اپنے علاقوں میں چلے گئے, زندگی گزارنے لگے. بہرحال جب وقت مقررہ کا وقت آیا تو وہ جو بندہ تھا وہ ظاہر درمیان میں دریائی سفر تھا, وہ دریا کے کنارے آیا کہ کشتی لوں اور پھر اپنے اس ساتھی کے پاس, مستقل کے پاس جا کر جو ہے میں اپنا قرض ادا کروں. لیکن اب وہ کافی انتظار کے بعد بھی جو ہے وہ کشتی نہ آنے کی وجہ سے آخر میں اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی اس نے لیا, اس کو پھاڑ کر اس نے دراہیم کی جو وہ تھے دینار کی تھیلی جو تھی اسی میں ڈالی اور اس میں ایک پرچی ڈال دیا اور اللہ کے حوالے کر کے اللہ کو وکیل بنا کر اس نے اس کی طرف بھیج دیا. اب دوسری طرف جو وہ تھا مستقرض تھا, جو قرض دینے والا تھا, اب وہ کھڑا انتظار کر رہا تھا, ظاہر وقت مقررہ ہے, اس نے آنا ہے اور اس نے پیسے واپس کرنے. اب وہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گیا کہ اب وہ نہیں آیا, شام ہو گئی اور سورج بھی غروب ہونے کو آیا, تو یہ جب واپس آنے لگا نا امیدی کی حالت میں, تو اس کی نظر اس لکڑی پہ پڑ گئی جو بہتا بہتا اس کی طرف آ گیا. اس نے بولا کچھ تو آیا نہیں ہاتھ, چلو کم سے کم لکڑی لیتے ہوئے چلا جائے, کم سے کم جلانے کے کام آئے گا. خیر وہ لکڑی لے کر آتا ہے گھر میں, اور آنے کے بعد جب اس کو پھاڑتا ہے, پھاڑنے کے بعد اس میں دراہیم اور دینار کی جو وہ نکلتی ہے تھیلی, اور اس میں وہ پرچی بھی نکلتی ہے, تو سارا معاملہ. تو اس پورے واقعے کے تناظر میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی کہ دیکھو اس واقعے میں ہمیں جو ہے اللہ کی مدد کا میسر آنا, اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے محافظت کا آ جانا, اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے روزی کا میسر آ جانا, یہ ساری چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ دینے کے یعنی کہ جو قرض مقروض ہے اس کو دینے کے اعتبار سے اس کو ابھار رہا ہے. اور صرف یہ دینے کے اعتبار سے ابھارا نہیں بلکہ جو ہے یعنی کہ بڑی وعیدیں فرمائی, ڈرایا بھی, جہاں یہ شوق دلایا اور یہ فضائل بتائے اور یہ اللہ نے اپنی مددیں اور اپنی نصرتوں کے جو ہے نا وہ یعنی وعدے کیے, وہاں پہ پھر ڈرایا ہے. وہاں اس انداز میں ڈرایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادتیں موقوف ہو گئی ہیں اس میں, اور جان معلق رہتا ہے اس وقت تک کہ جو ہے نا جنت میں داخل نہیں کیا جاتا. یہ صحیح روایات ہے کہ جنت میں داخل نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ مقروض جو ہے اپنا قرض ادا نہ کرتے. حضرات صحابہ فرماتے کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تھے, کہ اچانک صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا, گھبراتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھا اور کہا کہ سبحان اللہ ما انزل التشدید. تو ہم سب جو ہے خاموش ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے. ہم نے اس وقت نہیں پوچھا خوف کے مارے. اگلے دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ما هذا التشدید الذي نزل, وہ کل کیا ایسی سختی نازل ہوئی جس کے بارے میں آپ کل فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل ما دخل وعلیہ دین ما دخل الجنہ, کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے, پھر زندہ کیا جاتا ہے, پھر قتل کر دیا جاتا ہے, پھر زندہ کیا جاتا ہے, پھر وہ خدا کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے, اور اگر اس پر قرض ہے تو اس کو اس وقت تک کہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو. اتنا بڑا معاملہ یعنی کہ شہادت تک کے جو ہے وہ موقوف ہو گئی, اس سے بڑھ کر اور کیا. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اگر اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں, شہید کر دیا جاؤں, تو کیا خدا تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم انت رجلا صابر انت صابر و محتسب مقبل غیر مدبر, کہ یقیناً تم اگر جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے صبر اور استقامت کے ساتھ اگر جہاد کرتے ہو اور شہید کر دیے جاتے ہو تو یقیناً تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے الا الدین, سوائے دین کے. تو یہاں پر یعنی کہ ان تمام وعیدوں سے اور تمام بشارتوں کا مقصد یہی ہے تاکہ جو مقروض قرض لے تو اس کی ادائیگی کی بھرپور وہ کوشش کرے, اور جب تک وہ کوشش کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی مدد کے لیے اعانت کے لیے کھڑا رہتا ہے.
حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ خامخواہ قرضے لیتی تھی اور لوگوں کی اعانت کرتی تھی. تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ اما عائشہ سے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے قرض لینے کے اعتبار سے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قرض دیتا ہے تو جو قرض لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کے لیے جو ہے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے قرض نہ ادا ہو جائے. تو میں خدا تعالیٰ کے مدد کی خواہاں اور مدد کی خواہش مند ہوتے ہوئے میں یہ قرض لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں اس میں سارا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے کہ قرض ادا کرنے کے اعتبار سے. بالکل سر جی. آج لیکن ہمارے معاشرے میں جو قرض لینے والا ہے، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو شروع میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ بیڈ ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لینے والے کا دینے کا ارادہ نہیں ہوتا. کہ اگر کوئی اس نیت سے قرض لے کہ میں اس کو لوٹا دوں گا تو یقین اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے اور ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ قرض اس شخص سے مانگا جاتا ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ اس شخص سے کوشش کرتا ہے قرض مانگنے کی کہ جو واپسی کا مطالبہ نہ کرے، شریف ہو، کمزور ہو، مروت والا ہو، شریف ہو، اور یعنی اس کو حیا ہے مانگنے میں، اس کو پتہ کہ یار یہ تو مجھ سے پیسے مانگے گا نہیں واپسی، اسی سے میں قرض دیتا ہوں. اچھا پھر مانگنے میں منع بھی نہیں کرے گا. تو سر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے مفتی صاحب کی اجازت سے، اگر میں اس کا مفہوم پیش کرنا چاہوں کہ صحیح ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 1807 ایک موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نہ لوٹانے کے ارادے سے قرض لیتا ہے تو اسے ڈاکوؤں میں شمار کیا جاتا. مطلب وہ شخص ڈکیت ہے، وہ ہم عرف عام میں یہ کہیں کہ وہ وائٹ کالر ڈکیت ہے کہ وہ اس ارادے سے قرض لے رہا ہے کہ اسے وہ لوٹائے گا. تو بڑی سختی ہے اس معاملے میں بھی، قرض لینے کے معاملے میں. اور یہاں میں ناظرین کو اور آپ احباب کو بھی ایک ٹپ ساتھ ساتھ دینا چاہوں گا. ہمارے ایک دوست نے بڑا ریکوری کا بڑا اچھا انہوں نے طریقہ اپنایا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی جس کو میں قرض دیتا تھا اس کے پاس میں شام کو جاؤں تو وہ شام میں نہ ملے، رات میں جاؤں تو رات میں دوستوں میں نکلا ہوا، کسی پروگرام میں نکلا ہوا. تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جس کو قرض دیا وہ ہوتا تھا اس کے گھر پر پہنچ جاتے تھے. لامحالہ کوئی والدین جو ہیں وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اس وقت روک لیا، یا فجر کے بعد جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو پبلک ویسی جمع ہو جاتی ہے کہ کون اتنی صبح صبح تشریف لے کر آ گیا. تو بہترین ریکوری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کریں اور جس کو آپ نے قرض دیا وہ اس کے بعد آپ پہنچ جائیں، کیونکہ وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. ہاں غصے کے ساتھ کہ اس وقت آپ آ گئے. اور وہ فجر کی نماز سے حاجت برادری کا وعدہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، بالکل کہ سارے دن کا اللہ پاک وکیل بن جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک ریکوری کی ٹپ ہم نے درمیان میں آپ کو دے دی ہے. اچھا، جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو قرض لینے والا ہے یہ اگر تھوڑی سی بھی احتیاط نہ برتے تو بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں. مفتی صاحب نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں جس وقت نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، صحابی ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام سوال کیا کرتے تھے کہ تمہارے اس بھائی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے. اور غالباً ایک ایسے صحابی جن کے اوپر 2 دینار کا صرف قرض تھا، 2 دینار کے وہ مقروض تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس قرض کو ادا کر سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے. جب ایک صحابی نے اعلان کیا کہ ہاں جی میں ان کی طرف سے اس قرض کو 2 دینار کو ادا کر دیتا ہوں، تب نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. تو آپ سوچیں کہ کتنے زیادہ یہ ایک سنگین مسائل ہیں. مفتی صاحب اس کے اوپر مزید روشنی ڈال سکتے ہیں کہ نماز جنازہ نبی علیہ السلام کا انکار کر دینا یہ امت کو کیا درس دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ شریعت نے صرف جو ہے وہ ترغیب پر ہی جو ہے اکتفا نہیں کیا یا ڈرانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ قانونی تجاویز جو ہے نا وہ کیے ہیں، متعین کیے ہیں. یعنی کہ جو بندہ مالدار ہے اور ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کے ٹال مٹول نہ کرنا اور اس کی تاخیر نہ کرنے اور اس کے رقم کو واپسی کرنے کو یقینی بنانے کے لیے قانونی اقدامات کی تجویز پیش کی ہے شریعت نے. یعنی کہ 4 طرح کے، یعنی کہ ویسے تو اور بھی جزوی طور پہ بہت سارے، لیکن 4 جو ہے موٹی موٹی جو بنیادی سزائیں وہ شریعت نے تجویز کی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فاسق و فاجر قرار دیا گیا، جیسے کہ جس روایت کا واجد بھائی نے حوالہ دیا کہ وہ چور کی حیثیت سے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس حدیث کے بنیاد پر جو ہے فقہا نے اس کو جو ہے فاسق قرار دیا ہے. پھر اسی طریقے سے مطل الغنی ظلم، اب یہاں پر ظلم کے وجہ سے اس کو فاسق و فاجر قرار دیا گیا ہے، اس کو نااہل یعنی کہ شہادت قرار دیا ہے.
یعنی کہ نہ ایک تو وہ فاسق و فاجر معاشرے میں قرار پائے گا، اسی طریقے سے دوسری اس کی سزا جو ہے وہ اس کی شہادت یعنی کہ گواہی عدالت میں معتبر نہیں کی جائے گی، مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسری جو ہے اس کو جو ہے یعنی کہ اس کی عزت کو حلال کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لئی الواجدی، کہ جو یعنی کہ مال رکھتے ہوئے ٹال مٹول کرتا ہے، یحل عرضہ وعقوبتہ، تو یہ اس کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت کو بھی حلال کر دیتا ہے، اس کی سزا کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ امام بہقی نے یہاں پر جو ہے فرمایا کہ یعنی آزاہو بلسانی، یعنی کہ جو مستقرض ہے، قرض دینے والا ہے، اس مقروض کو اپنی زبان سے ایذا پہنچا سکتا ہے، اس کو بے عزت کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ جو اس کی سزا ہے وہ اس کو قید کیا جانا ہے، شریعت کہتی ہے اس کو قید کیا جائے گا، وعقوبتہ، جیسے امام بہقی نے اس کو عقوبتہ ان یسجن سے، امام بقی نے عقوبتہ حبسہ، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے عقوبتہ ان یحبس کی الفاظ۔ قاضی ابو شریح جو ہے وہ یعنی کہ ٹال مٹول کرنے والے کو اور تاخیر کرنے والے کو گرفتار اور قید میں ڈالنا ضروری قرار دیا کرتے تھے۔ اب یہ ساری حدیثیں اور یہ اب اور آخری اور پانچویں سزا یہ ہے کہ اس کو سفر سے بھی روکا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس طرح کہ اگر وہ حج کے سفر میں جا رہا ہے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، اور اس کی واپسی یعنی حج کے سفر سے واپسی جو ہے اس کے قرض کی ادائیگی کے مقررہ وقت کے بعد اگر ہو تو اس کو سفر سے روک دیا جائے گا کہ بھائی پہلے اپنا تم قرض ادا کرو گے۔ ہاں البتہ اگر اس کے سفر سے واپسی اس کے قرض کے مقررہ یعنی کہ قرض کی ادائیگی کے مقررہ وقت کے سے پہلے ہو رہی ہے، تو اب یہاں دیکھا جائے گا کہ وہ سفر کوئی رسکی سفر نہ ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جہاد میں جا رہا ہو، اس صورت میں بھی روک دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر ادائیگی قرض کے مقررہ وقت سے پہلے بھی اگر اس نے واپس آ جانا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کہیں یہ جہاد کے سفر میں تو نہیں جا رہا، یا کوئی ایسے رسکی سفر میں تو نہیں جا رہا جہاں جان کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہے، مثال کے طور پہ بحری سفر ہے، یا اسی طریقے سے ایسے راستے ہیں جیسا ہمارے بلوچستان میں راستے ہیں اور سرحد وغیرہ میں راستے ہیں، پہاڑی راستے جہاں پر عام طور پہ حادثات یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی سفر ضرور دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تذلیل کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور جو ہے شریعت اور کیا تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی کہ صرف ترغیب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایسے شخص کو سمجھ لیجیے وہ تو راندہ دربار ہو گیا، وہ معاشرتی طور پہ اگر ذرا سی بھی غیرت اور حمیت ہے تو وہ بندہ بولے گا کہ یعنی اس قدر یقینی بنایا ہے قرض دینے والے کے رقم کی حفاظت کو بھی شریعت نے۔ گسا جی ہمارے ہاں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ زیادہ دلیر ہے، اور قرض جو دینے والا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کے آگے منت سماجت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے اگر جس طریقے سے قوانین بنائے ہیں، جس طریقے سے اقدامات کی تجویز کی، یقین مانیے اگر ان پر امپلیمنٹ ہو جائے تو کون مقروض جو ہے وہ قرض جس کو پورے معاشرتی طور پہ راندہ دربار کر دیا جائے، جس کی عزت کو پامال کر دیا جائے، جس کو قید میں ڈال دیا جائے اور جس کے سفر کو روک دیا جائے، ایسی صورت میں کون ہے مجھے بتائیے کہ جو پھر قرض سے جس طریقے سے اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت سے پناہ مانگی، کثرت سے قرض باوجود جائز عمل ہونے کے باوجود ہم نے حدیث سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے صحابہ کے عمل سے یعنی کہ بہت ساری کثرت سے یہ بات ملتی کہ اللہ کے نبی جائز عمل ہونے کے باوجود کثرت سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، بلکہ صحابہ جیسا اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمأثم کی یہ روایت موجود ہے، تو صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ من المغرم، کیا وجہ ہے کہ رسول آپ قرض سے اتنی زیادہ یعنی کہ آپ پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا اذا غرم حدث كذب وعد فاخلف، کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے نا تو جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے اور وہ وعدہ خلافیاں بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انس رضی اللہ نسائی میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض دعا کو ہرگز نہ بھولتے تھے، دعوات لا يدعوهن، ہرگز ایسی دعاؤں کا نہیں، بعض دعا کو نہیں چھوڑتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک یہ بھی۔ اچھا سر جی، یہ معاشرے میں یعنی یہ رویہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے لوگوں کا قرض لے کے نہ لوٹانا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دکان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ادھار اگلے چوک سے ادھار منع ہے، یا پھر جو ہے کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ اتنی کامن ہو گئی کہ اگر دکان سے کوئی شخص کوئی چیز دے کر جا رہا ہے تو وہ دکان والا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس کو لوٹاتا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس نے منع ہی کر دیا کہ بھائی آئندہ کے بعد کسی کو کوئی ضرورت مند بھی آئے گا تو اس کو ادھار نہیں دیا جائے گا۔ اچھا سر جی، اس بارے میں بتائیے گا، جیسے ایک شخص جو قرض لے چکا ہے، اپنی شدید ضرورت کی وجہ سے اس نے قرض لے لیا ہے، لیکن اب وہ مجبور ہے، جیسے اس کو آس رہا تھا کہ یہاں سے پیسے آئیں گے تو میں یہاں دے دوں گا، کوئی بی سی تھی یا کوئی تنخواہ کا معاملہ تھا، کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، شاید ایسا بھی ہوتا ہے،
ایک انسان ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا, وہ بستر پہ آ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور اس کے ساتھ نقصان ہو گیا, اب وہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اب اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے, تو شریعت نے اس حوالے سے کوئی اس کو رہنمائی دی ہے, کوئی دعا اس حوالے سے بتائی ہے؟ جی جی جی, بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, بہت بہت اہتمام سے تعلیم فرمائی ہے کہ بھائی اللہ پاک سے جو ہے وہ اپنے قرض کی ادائیگی, جیسے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اسی طریقے سے اللہم ارزقنی بحلالک عن حرامک, یہ دعا ہے. ایک موقع پہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ, میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تم پر پہاڑ جیسا بھی اگر قرض ہو تو خدا تعالیٰ تمہاری طرف سے اس کو آسان کر دے اور ادا کر دے. تو معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ بلا, کیوں نہیں, آپ ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہو اے معاذ, قل یا معاذ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطیہما من تشاء. یہ سارے اور اس سے مزید تھوڑی سی دعا, تو یہ پوری دعا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے تاکہ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے ان کے لیے آسانی ہو. اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ان ساری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی فرمائی ہے اور جو ہے ایک انسانی کیفیت کا بھی ایک وہ کیا ہے کہ جیسا حضرت عمر نے روایت کیا ہے کہ یہ جو الدین ہم, یہ سراسر ایک غمی ہے, ایک غم ہے, اور جو ہے اول ہو ہم و آخر ہو حرب, یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک شرمندگی اور پریشانی اور غم کے علاوہ اور کچھ نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الدین شیء, یہ سوائے شرمندگی کچھ نہیں ہے, یعنی کہ ہم باللیل و مذلۃ بالنہار, کہ رات کا غم ہے, دن کی پریشانی ہے, وعفافۃ للنفوس بل ارقاق اللہ, بلکہ گھلا دینے والا ہے, جسم کو گھلا دینے والا ہے اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے اپنی امت کو, صحابہ کو, یہ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے تعلیم فرمائی ہے. یہ تو ایک ہے اس کے اپنے اعتبار سے کہ اس کے سے ادا نہیں ہو رہا تو یہ دعائیں پڑھے اور کوشش کرے, اللہ سے مدد مانگے. اور جس طریقے سے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جب تم میرا قرض ادا کرو اور قرض اگر ادا نہ کر پاؤ تو میرے مولا سے جو ہے نا وہ رابطہ کرنا. تو وہ حیران رہ کے کہنے لگے واللہ مجھے اس وقت نہیں اندازہ ہوا کہ مولا سے کیا مراد ہے. تو وہ یعنی اپنے اللہ سے یعنی کہ وہ مدد مانگنی کی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ کس طریقے سے انہوں نے جو اپنے سارے قرض کو ادا کر دیا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آس پاس کے لوگ جس کو اللہ نے دیا ہے, صاحب ثروت ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے زکوٰۃ کی رقم سے, اسی وجہ سے مقروض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے ایک مصرف کو قرار دیا گیا ہے, والمغارب. تو جو مقروض ہیں تو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے تاکہ معاشرتی طور پہ اس کا ایک وہ مسئلہ ہو. اور پھر دوسرا ایک حکم جیسا قرآن میں حکم ہے, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اللہ نے فرمایا کہ اس کے فراخی ہونے تک تم اس کو مہلت دو, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور ہو سکے تو اس کو معاف کر دو. جیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سے اچھی طرح مطالبہ کرو, من طلب حقا فلیطلبہ, اور فرمایا فی عفاف واف او غیر واف, کہ اگر تمہیں اس ضمن میں معاف بھی کرنا پڑ دے پورا یا جزوی یا آدھا معاف کرنا پڑے تو معاف. تو دونوں طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ معاف کرنے کا حوصلہ ہے تو وہ معاف بھی کرو, دوسرے لوگوں کو کہا اس کی مدد کرو, اور اس کو کہا کہ تم خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرو. بالکل, جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی رہنمائی فرمائی ان دعاؤں کی طرف جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تاکہ آسانی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے سب سے پہلے تو اسے یہ نیت رکھنی چاہیے, جس طرح سے شروع میں حضرت نے فرمایا بھی کہ جب کوئی ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں, اس کو لوٹانے کی صلاحیتیں بھی دے دیتے ہیں. البتہ اگر اس کے اندر کسی بھی وجہ سے صلاحیت نہیں پیدا ہو پا رہی, یا مسائل ہیں اور دیگر مزید خرچوں میں وہ پھنس گیا ہے, تو سب سے پہلے تو اسے جس نے قرض دیا ہوا ہے اس شخص کی کال اٹینڈ کرنی چاہیے, اس کا سامنا کرنا چاہیے, اسے آن ٹائم اپڈیٹ کر دیں کہ بھائی میرا یہ ارادہ تھا, یہ نہیں ہو سکا, اب یہ ہو گیا. اور اپنا رہن سہن جب معاشرے میں اچھا بنا کر رکھے گا, عمومی لین دین اچھی رکھے گا, تو لوگ زکوٰۃ کے ذریعے سے یا اور دیگر ذریعوں سے کیا کریں گے کہ وہ اس کی مدد کی کوشش کریں گے. لیکن عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ پوری کی پوری سوسائٹی میں ہی وہ بدنام ہو چکا ہوتا ہے اپنی صرف ان حرکتوں کی وجہ سے, ورنہ ضرورت ہر کسی کو ہو سکتی ہے, مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ہو سکتی ہے. تو اگر خدا نہ خاصہ ایسا موقع آ گیا کہ جس وقت آپ قرض نہیں لوٹا پا رہے ہیں تو ان ٹائم کم از کم اپڈیٹ کر دیں, کال ریسیو کر لیں, اور جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ کنوے کر دیں. تو پھر جب آپ ایک اچھی آپ کی پرفارمنس معاشرے میں رہے گی تو لوگ بھی پھر آپ کی مدد کرنا چاہیں گے. یہاں
ایک اور اہم بات ہے جو کہ میرے ذہن میں بھی آئی، اور میں ساتھ ساتھ یہ چاہوں گا کہ آپ سامعین کے اور ناظرین کے سامنے لے کر آؤں اس بات کو، کہ اکثر لوگ صرف شادی کے لیے بھی قرض لیا کرتے ہیں۔ مطلب انہوں نے سارے اہتمام کر لیے، سب کچھ کر لیے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی ایک ڈش میں کمی رہ گئی ہے، کہ یہ مسئلہ رہ گیا، آپ اس کے لیے مدد کر دیں۔ حالانکہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی شادی کے جو ایڈیشنل ایکسپنسز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آتش بازی پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، مہندی اور مائیوں پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں فضول۔ ہمارے پاس صرف نکاح اور ولیمہ دو ہی ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ اسلامی ہوں، باقی تمام رسومات آپ کو غیر اسلامی نظر آئیں گی، اور لوگ صرف اس بنیاد پہ وہ خرچے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ لوگ اس بات کو ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ اللہ کیا کہے گا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان موقعوں پر کیا چاہت تھی۔ ہم اللہ کو ناراض کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنا تو ہم پسند کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہم ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ اپنے خرچوں کو اس طرح سے بڑھا لیتے ہیں کہ اس کے لیے بھی خرچ لیتے ہیں، اور پھر چونکہ شادی کے بعد خرچے آپ کے انجانے طریقے سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہو جسے ساس ایک چاند کا ٹکڑا بنا کر لے کر آتی ہے، اس چاند کے ٹکڑے کی مینٹیننس کے لیے آپ کو، چونکہ وہ جو عام معاملات ہیں دنیا کے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے مزید آپ خرچے کر رہے ہوتے ہیں، اور دیگر چیزوں کے لیے آپ خرچے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس قرض کو لوٹانا آپ کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جاتا ہے، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپنسز آپ کے سامنے آ رہے ہو۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ اکثر لوگوں کو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ حق مہر کو ادھار کر لیتے ہیں یا اسے معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، خاتون ہیں جو کہ شادی کے بعد آپ کے گھر پر آئی ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی ہیں، آپ نے یہاں لاکھوں روپے لٹا دیے شادی کے انتظامات پر۔ اب آپ کے پاس جو کوئی بھی حق مہر کی رقم ہے، آپ اسے مورلی تھوڑا سا لے کر آ کے اسے ایتھیکلی ایک خاتون کو اپنے مسائل سامنے رکھ کر اسے حق مہر کی رقم کو آپ قرض کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسے معاف کروانا چاہ رہے ہیں۔ بڑی سخت، وہی جس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس شخص نے حق مہر کو ادا نہیں کیا اور اسے ادا کر، حالانکہ معجل ہی ہے، مطلب زیادہ ترغیب شریعت نے یہی دلائی جی کہ حق مہر کو فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ کچھ ایک ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں آپ حق مہر کو لیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ شریعت نے آپ کو فوری طور پر ادا کرنے کے لیے کہا۔ اب اگر کوئی شخص حق مہر ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن زانی کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اتنی سخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وعید دے دی ایسے شخص کو جو کہ حق مہر کے معاملے پر اسے قرض کر رہا ہو۔ اور پھر آپ سوچیں کہ کتنا عجیب لگتا ہے ایتھیکلی کہ ایک ایسی خاتون جو کہ نو بیاہتا ہو اور وہ آپ کے گھر پر آج ہی آئی ہو رخصت ہو کر اپنے والدین کو چھوڑ کر، آپ اسے اخلاقی طور پر پریشر دے رہے ہو کہ میرے یہ معاملات ہیں، میں ابھی مہر ادا نہیں کر سکتا، یا میں مہر ادا کر ہی نہیں سکتا، اسے معافی کی طرف اس بات کو لے جائیں۔ تو معاشرہ ہمارا اتنی اخلاقی پستی کی طرف آ گیا ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر بھی کوئی آسرا نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں بہت سے جو فضول ایکسپنسز ہیں اسے آپ کٹ کر کے، آپ یہ جو مین چیزیں جس کی طرف شریعت نے توجہ آپ کو دلائی ہے، ایک خاتون کا حق ہے، کم از کم اس کو تو ادا کرتے ہیں۔ سر یہ آپ نے بالکل اچھی توجہ دلائی۔ صرف خاتون کا حق نہیں، یہاں پر دو حق میرے ذہن میں آ گئے ہیں جو شادی کے موقع پہ جن کو محروم رکھا جاتا ہے۔ ایک یہ حق مہر سے عورت کو محروم رکھا جاتا ہے، دوسرا مولوی صاحب کو، نکاح خان صاحب کو فیس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یعنی ہزاروں روپے کی آتش بازی کر دی جاتی ہے، 3 4 ڈشز ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے ہالز ارینج کیے جاتے ہیں، لیکن چند ہزار روپے، مطلب 2 4 5 ہزار 10 ہزار، میرے نہیں خیال 10 ہزار کسی کی ہوگی، 5 ہزار میکسیمم آج کے دور میں، 5 6 ہزار بھی، یعنی اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے ایک تو کمی کرائیں۔ تو سر جی ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ کسی نے اچھی پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں جو قرض دے کر واپسی مانگتا ہے، اس کو واپسی مانگنے کے لیے اپنی وجوہات بتانی پڑتی ہے کہ مجھے اس وجہ سے اپنی رقم جو ہے واپسی چاہیے۔ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے۔ جی جی، اگر وہ اپنی مجبوری نہ بتائے تو سامنے والا بھی پیسے نہ دے، وہ مجبوری بتانے کے باوجود نہیں دے رہا۔ یہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا سبب ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے معاملہ۔ آج ہمارے رزق سے، آج ہماری خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد کا ہٹ جانا، خدا تعالیٰ اور آپس میں محبتوں کا ختم ہو جانا، ایک دوریاں پیدا ہو جانا، خلیج پیدا ہو جانا، نفرتیں اور اناد، یہ حدیث کی صراحت میں علماء نے لکھا، یہ جو مطل الغنی ظلم کے ٹال مٹول کرنا، یہ آپس میں نفرتوں کی فضا قائم کرتا ہے، خلیج پیدا کرتا ہے اور عداوتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ ماحول میں آج جو یہ ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔
ورنہ آپ دیکھیں نا یہ آج کل جو دسترخوانوں میں جا کے کھاتے ہیں، قوم کی حمیت ختم ہو گئی، یعنی کہ عزت کے ساتھ سادی روٹی کھانا ہمیں گوارا نہیں ہے، ذلیل ہو کر جو ہے نا وہاں بریانی کھانا ہمیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو دسترخوان لگے ہوئے تو اس میں مجھے غالب گمان ہے کہ اکثر اس میں روزے سے نہیں تھے، لیکن کھا اس اطمینان سے رہے ہیں اور اس یعنی کہ فاخرانہ انداز میں کھا رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک حمیت غیرت ختم ہو گئی۔ اچھا، ان باتوں سے ایک بڑا ہی اہم نقطہ جو کہ میرے ذہن میں اس وقت آیا کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کے طرف سے قرض کی ادائیگی اگر وہ شخص مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے ورثاء کی طرف ہے، اس کے جو وارث ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس شخص کی طرف سے قرض کو ادا کرے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کے انتقال کے فوراً بعد اس کی جو مال و دولت ہے اس کی تقسیم کے لیے تو کلیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی کو کوئی مد نظر نہیں رکھتا۔ انفیکٹ آپ نے اکثر قبرستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ان کی طرف سے لین دین ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ فقط اعلان تک اکتفا ہوتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں اپنی بات کاٹتا ہوں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ آج ہی یہ بات ڈسکس بھی ہو رہی تھی کہ برادری سسٹم میں مطلب کسی شخص کا انتقال ہوا، وہ کسی برادری سے ریلیٹ کرتے تھے، تو ایک ان کے وارث نے، جس شخص سے انتقال ہو گیا تھا، ان کے وارث نے یہ اعلان کیا کہ بھئی اگر میرے والد صاحب کی طرف سے کچھ لین دین ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس کی طرف سے ادا کروں گا۔ تو جس شخص نے قرض دیا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ بھئی جی ہاں بالکل، آپ کے والد صاحب نے مجھ سے اتنی رقم لی ہوئی تھی۔ وہیں قبرستان میں لڑائی شروع ہو گئی کہ بھئی آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ میرے والد صاحب کو قرض دو، آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، آپ کھانا پینا آپ کے صحیح سے نہیں چلتا اور یہ جو ہے آپ میرے والد کو قرض دو گے۔ وہیں قبرستان میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے، یا جسے بڑے مشہور لائنز میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نازک صورتحال ہے کہ ورثاء اپنے والدین کی طرف سے یا اور دیگر جن کی طرف سے ان کے پاس دولت آ رہی ہے ان کے قرض کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس شخص کی بخشش، اگرچہ کہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، بڑی مشہور روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس شخص کی چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اتنی سنگین صورتحال کو جانتے ہوئے بھی اگر قرض نہ ادا کریں تو بس پھر اس قوم کا یا اس ملت کا یا اس امت کا الا ماشاء اللہ ہے بس۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی ہماری قرض کے حوالے سے۔ ویسے اس میں ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن اس موضوع پہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم الگ سے کوئی ڈسکشن رکھ لیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ ورثاء پر ظاہر سی بات ہے حق ہے، جس طرح اس کے بچے ہوئے مال میں سے ترکے میں سے حق ورثاء کا ہے کہ وہ ان کو ملے گا، اسی طرح قرضے کا بھی پہلا حق انہی پر ورثاء پر ہے۔ حتیٰ کہ کسی کے اگر وہ روزے بھی رہ جائیں جو کہ فرضی روزے اس کے ذمہ ہو تو وہ ورثاء جو ہے اس کے روزے، کیونکہ اللہ کا جس طرح لوگوں کو آپ دینے کے حقدار ہیں تو اللہ کا بھی حق تھا روزوں میں، تو وہ ورثاء ان کی طرف سے روزے رکھیں۔ اور اس پہ انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی موقع لگا، زندگی رہی تو بالخصوص اس موضوع پہ ہم ڈسکس کریں گے، وراثت کے معاملات پہ۔ آج ہم نے قرض کے حوالے سے ڈسکشن کی اور امید ہے کہ یہ گفتگو ہماری احباب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہماری اور اس کے بعد جو سننے والے احباب ہیں ان کی اگر کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی نقطے سے اصلاح ممکن ہو سکے تو یہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ قرض دینے والوں میں سے ہیں تو آپ نے اپنے حوالے سے بھی بشارتیں سن لی، اور اگر آپ قرض لینے والوں میں سے ہیں تو آپ کے لیے بشارتوں کے ساتھ ساتھ وعیدیں بھی ہیں کہ آپ جو ہے وعید کے زمرے میں نہ آ جائیں، اپنے آپ کو بشارت کی حد تک محدود رکھیں، اور جو بھی جس سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے آپ اس کے قرض کو لوٹا دیں۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی بار پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔